الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب نزولی ہے، جیسے ضرورت پیش آتی تھی ویسا قرآن کریم نازل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب وضعی ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں اس ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اسی طرح آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس پتھروں پر اور مختلف کھالوں پر لکھا ہوا اور پھر اس کو مرتب کیا گیا، تو وہی شکل ہے جو آسمان کے لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وجود سے اللہ۔ قرآن کریم اعوذ باللہ سے کیوں شروع کیا گیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات نے اس کے جو جوابات دیے وہ اس طرح انسان کے خصوصاً اہل ایمان کے دو دشمن ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری تو ساری دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک باطنی دشمن ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بندے سے یہ کہتے ہیں شیطان سے تم نہیں بچ سکتے، تمہیں شیطان سے بچنے کے لیے میری حفاظت ضروری ہے۔ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس میں اپنی عاجزی کا اقرار اور اللہ رب العالمین کے قادر قدرت ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ سے قرآن کریم شروع کروا کر اللہ رب العالمین بندے کو درس دے رہے ہیں۔ بندے ساری دنیا کو یہ بتا دو مخلوق کا خالق تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے عاجزی، تواضع اور انکسار۔ اعتراف کر لو، اقرار کر لو میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے۔ پھر اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان وجود سے، پھر اس کے بعد کہا گیا میں اللہ کے نام سے رحمان الرحیم شروع کرتا ہوں۔ یہ دونوں استعاذہ اور تسمیہ دونوں کو ملا کر نتیجتاً جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان شیطان سے دور ہوتا ہے وہی انسان رحمان سے بری ہوتا ہے۔ رحمان سے بری ہونے کا ایک راستہ یہ ہے شیطان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کو اعوذ باللہ سے کیوں شروع کیا جاتا ہے اور صرف قرآن کریم کو ہی کیوں شروع کیا جاتا ہے؟
باقی دوسرے کسی کام کو، کسی کتاب کو صرف بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، وہاں اعوذ باللہ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زبان گندگی کی وجہ سے، جو غیبت کی، جھوٹ کی، چغلی کی ہوتی ہے، جو بندہ جھوٹ بات کرتا ہے اس سے زبان سے ایک پلازمہ خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں انسان اگر شیر کو دیکھ لیتا ہے تو خوف کی وجہ سے اس کے بدن سے ایک پلازمہ خارج ہوتا ہے۔ وہ پلازمہ شیر کے لیے انتہائی رغبت کا سامان ہوتا ہے۔ اس کو اس پلازمے کے نکلنے کی وجہ سے ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس کی طرف اور شوق سے لپکتا ہے، چلتا ہے۔ اور اگر شیر سے یہ نہ ڈرے، خوف نہ کھائے، تو کوئی شیر صاحب کی بنا نہیں کیا نہیں ہوتی۔ اب اس پر زیادہ تجربے والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے جسم سے اس وقت پلازمہ خارج ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو زبان سے، منہ سے ایک ایسا پلازمہ خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرشتے کئی میل دور چلتے ہیں۔ وہ جھوٹ اور غیبت، چغلی، اس کی گندگیوں کی وجہ سے ہمارے منہ میں ایک غلاظت جمع ہو گئی، جس کو ہم معنوی غلاظت کہہ سکتے ہیں، نجاست کہہ سکتے ہیں، گندگی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے ایک رب کائنات کا کلام پڑھا جائے، پہلے زبان کو دھو لیا جائے، پہلے منہ کو پاک کر لیا جائے، اب وہ پاک ہوگا سب اللہ کا۔ سوال یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا گیا، فرشتے بھی تو شیطان سے حفاظت کر سکتے تھے، اعوذ باللہ کے بجائے اعوذ بالملائکہ کو نہیں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے ایک موقع پر جا کر ہو سکتا عاجز ہو جائیں، جو طاقت اللہ میں ہے وہ طاقت دنیا کے کسی مخلوق میں ہے۔ اللہ براہ راست اپنے بندوں کو شیطان سے بچانے کے لیے اپنی ذات کو استعمال کرنے کے بندے کو دعوت دے رہے ہیں۔ شیطان سے تم میرے نام سے اور میری ذات سے بچ سکتے ہو۔ سوال یہاں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہ کیوں نہیں کہا اعوذ باللہ من اثر الشیطان اثرات الشیطان، کہ ہم شیطان کے اثر سے پناہ چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی نہ آپ کی کوئی چیز چاہیے نہ آپ چاہیے، بس آپ مت آیا کریں۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ نہ ہمیں شیطان کا اثر چاہیے نہ شیطان چاہیے۔ ہم جو شیطان سے بھی ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں تو شیطان کے اثرات کو محدود کیا۔ ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے اعوذ باللہ کہا، اعوذ بالرحمن بھی کہہ سکتے تھے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، ستار بھی اللہ کا نام ہے، غفار بھی اللہ کا نام ہے، اعوذ باللہ کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے اصل اللہ کا جو نام ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اور اصل جو تاثیر ہے وہ اللہ کے اللہ نام ہے۔ اب اللہ کا ترجمہ نہ خدا سے ہوتا ہے نہ پروردگار سے ہوتا ہے نہ کسی اور صفتی نام سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہی ایک اسم کا نور پیدا ہوتا ہے جس سے دل منور ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کریم نے یہاں پر شیطان کے ساتھ خاص لفظ لکھا ہے الرجیم۔ رجیم کہتے ہیں جس کو اپنی دہلیز سے اٹھا دیا گیا ہو، اپنے دروازے سے اٹھا دیا گیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں دھوکہ دیا گیا ہو۔ قرآن کریم نے شیطان کے ساتھ رجیم کی صفت میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
اللہ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو یہ برسہ برس میرے قریب رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ شاید و باید کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر ابلیس سے سجدہ نہ کیا ہو. اور بعض علماء نے جو لکھا ہے ابلیس کا ایک ایک سجدہ 1000 سال کا ہوا کرتا ہے. اللہ کی کتنا قریب ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو بتانا چاہتے ہیں بندوں کو یہ میرے قریب ہزاروں سال رہا. اس کی باوجود میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا. میں نے اس کو ذلیل کر کے دنیا میں بھیجا. یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا. لیکن میرے بندوں اگر یہ تمہارے قریب تھوڑی دیر بھی رہ جائے گا تو تمہیں جہنم میں پہنچے گا. اس لیے جب اس کا تذکرہ کرو تو اسی طرح کرو کہ دھوکہ ہوا شیطان ہے. اللہ اس سے حفاظت کے لیے صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ سبحان اللہ.